بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین حضرات، آج آپ کے سامنے میں اب اس سیریز کا 7واں حصہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، آج جو ہے میں آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے آپ کے سامنے مختصر سا ان کی تاریخ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات دیکھنی چاہیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت واقع ہوئی، بلوائیوں نے جو آپ کو شہید کر دیا، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے خلافت کی مسند کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ فوری طور پر فیصلہ کیا گیا کہ حضرت علی جو 6 رکنی کمیٹی جو تھی، اس میں سے صرف باقی 4 نے تو اپنے نام واپس لے لیے تھے، صرف حضرت عثمان اور حضرت علی رہ گئے تھے اس بات کے اندر، اس کمیٹی کے اندر۔ حضرت عثمان جو کہ اب شہید ہو چکے ہیں تو بچے حضرت علی ہیں، تو سب سے پہلا جو حق اب بنتا ہے خلافت پر، وہ حضرت علی کو چنا جانا چاہیے۔ اس پر تمام متفقہ رائے سامنے آئیں اور حضرت علی نے پہلے تو انکار کیا، لیکن پھر اصرار کے بعد انہوں نے اس بیعت کو قبول کرا۔ حضرت علی جو ہے خلیفہ بن گئے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے سب سے پہلے وہی کام کرنا تھا جو کہ آپ سب کے بھی دماغ میں آ رہا ہے، وہ وہی کام تھا کہ انہوں نے حضرت عثمان کے جو گورنر تھے اس دور میں جو بنائے ہوئے، ان گورنروں کی سب سے پہلے چھٹی کری۔ تمام کوفہ، بصرہ، یمن اور دیگر مصر وغیرہ سے سب کی ان کی چھٹی کر دی کہ ان کو جو ہے وہ ان سے کہا کہ ہینڈ اوور کر دو اب ہمارے ہاتھ، اب نئے گورنر بنائے جائیں گے۔ صرف ایک گورنر جو تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ جو ہم دستبردار نہیں ہوں گے، یعنی ہینڈ اوور نہیں کریں گے جب تک کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہ لیے جائے۔ ایک بہت بڑا جو ہے نا معاملہ کھڑا ہوا قصاص عثمان کا، کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیا جانا چاہیے پہلے۔ تو حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کو بھی یہی کہا کہ پہلے جو ہے لا اینڈ آرڈر مضبوط ہونے دو، میری جو خلافت کو پہلے اسٹیبلش ہونے دو اچھی طرح سے، پھر اس کے بعد جو ہے نا میں قصاص عثمان بھی لوں گا، باقاعدہ کیس چلے گا، اور اس کے بعد جو ہے جو مجرم ہے ان کو سزا بھی دی جائے گی۔ تو لیکن حضرت امیر معاویہ نے اس چیز سے سرے طور سے انکار کر دیا کہ جب تک آپ جو ہے نا قصاص عثمان نہیں لیتے، جب تک ہم ہینڈ اوور نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کی اس معاملے پر، اس حرکت کے اوپر حضرت علی نے کہا کہ اگر آپ ہینڈ اوور نہیں کریں گے تو ہم سب سے پہلے آپ سے ہی جنگ کریں گے۔ چونکہ یہ معاملہ گرم تھا، تو مکہ میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، انہوں نے سوچا کہ اس مسئلے کو ہم اپنے لیول پر ہی ختم کر دیتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ کوفہ کی طرف روانہ ہوئی، کوفہ بصرہ میں، کہ وہاں پر جا کے حضرت عثمان کے جو قاتل تھے ان سے بدلہ لیا جائے۔ لیکن سب سے پہلی بات، اس میں کسی کا نام نہیں تھا، کس سے بدلہ لیا جاتا؟ تو طلحہ، زبیر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کے کہنے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے چلی ہیں، اسے کہتے ہیں جنگ جمل۔ تو آپ جو ہے کوفہ کی طرف روانہ ہوئی ہیں۔ ادھر جو ہے حضرت علی کو خبر ملی، تو حضرت علی نے پہلے تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا کہ وہاں جا کے جو ہے لوگوں کا دماغ بنائے کہ اس طرح سے جو ہے خون ریزی کا ماحول نہیں ہونا چاہیے، ایک قانون ہے، قانون کے مطابق فیصلہ کرا جائے گا اور سزائیں دی جائیں گی۔ تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے، وہاں پر ممبر پر کھڑے ہو کے انہوں نے تقریر کری کہ ایک طرف تو عائشہ آ رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا اور آخرت میں آپ کے رسول کی بیوی، دوسری طرف حضرت علی آ رہے ہیں امیر المومنین۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ تم عائشہ کا ساتھ دیتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اللہ کا ساتھ دیتے ہو، یعنی خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ہی تو مقرر کردہ ہوتا ہے، اللہ کا ہی تو نائب ہوتا ہے، تو خلیفہ کی نسبت اللہ پر دی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو پھر وہاں پر حضرت علی بھی آ گئے، اور حضرت علی جو مدینہ سے کوفہ شفٹ ہوئے ہیں، تو اسی لیے دارالخلافہ پھر کوفہ رہا حضرت علی کے دور کے اندر۔ حضرت علی پھر 3 جنگیں انہوں نے کوفہ سے ہی لڑی، اس لیے وہ واپس مدینہ نہیں جا پائے، اور وہیں پر ان کی شہادت بھی واقع ہوئی حضرت علی کی۔ تو ایک جنگ برپا ہو گئی ہے، جنگ جمل اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے اونٹ کے اوپر تھیں، عربی میں اونٹ کو جمل کہا جاتا ہے۔ تو جنگ جمل وہاں پر آ کے حضرت علی نے بھی ان کو سمجھا دیا حضرت عائشہ کو، جب حضرت عائشہ کوفہ آئیں، کہ اس مسئلے کو ختم کرا جانا چاہیے، انشاءاللہ اس کا ہم بدلہ لے لیں گے، لیکن باقاعدہ دارالقضاء کے اندر، عدالت کے اندر جو کیس چلے گا اس کے بعد سارا معاملہ ہوگا۔ لیکن معاملہ تو ٹھنڈا ہو گیا تھا، لیکن رات میں مروان ابن حکم اور اس کے کچھ لوگوں نے تلوار چلا دی ایک دوسرے کے اوپر۔ تو وہ کچھ شریر اور شر پسند لوگ تھے، انہوں نے اس جنگ کو بھڑکا دیا، اور وہ جو معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تھا وہ اس میں یہ معاملہ ہوا کہ رات کے وقت جب تلواریں چلیں
تو ایک بھگدڑ سی اور ہردنگ سا مچ گیا، اور اس میں پھر ایک دوسرے کی تلوار سے ہزاروں صحابہ جو ہے آپس میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی نے جو ہے حضرت عائشہ کو بہت احترام کے ساتھ مکہ واپس روانہ کروا دیا، ان کے ہی بھائی کے ساتھ، یعنی محمد بن ابو بکر کے ساتھ۔ پھر ہوا یہ کہ اس کے بعد حضرت جنگ جمل فری ہو گئی، پھر اس کے بعد حضرت علی نے جو ہے حضرت امیر معاویہ کی طرف کوچ کری، کہ وہ جو کہ ہینڈ اوور نہیں کر رہے تھے خلافت کو، تو حضرت علی نے جو ہے حضرت امیر معاویہ کی طرف لشکر کشی کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ وہاں پر گئے، ادھر سے حضرت امیر معاویہ آ گئے، اور یہ تھا صفین کا مقام۔ صفین میں جنگ صفین ہوئی ہے حضرت امیر معاویہ کے خلاف۔ حضرت امیر معاویہ جو ہے اس میں جو ہے وہ غلطی پر تھے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل تو یہی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے عمار ابن یاسر کے متعلق کہا تھا کہ عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا، وہ تجھے آگ کی طرف بلائے گی۔ اب اس جنگ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی کی طرف سے حضرت عمار تھے، اور حضرت عمار کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک فوج کے ایک آدمی نے، ابو الغادیہ نام کے آدمی نے جو ہے حضرت عمار کو شہید کر دیا۔ آپ کی ایج اس وقت تقریباً 92 سال تھی حضرت عمار کی۔ بہرحال پھر جب حضرت امیر معاویہ کی شکست ہونے والی تھی، بس ایک دو دن کا معاملہ رہ گیا تھا، تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پہ حضرت امیر معاویہ نے جو ہے نیزوں پر قرآن اٹھوا دیا۔ حضرت علی کی کچھ فوج میں سے کچھ لوگ تھے جو کہ بھولے اور جذباتی تھے، انہوں نے کہا کہ اب قرآن اٹھ چکا ہے نیزوں کے اوپر، اب تلوار نہیں اٹھائی جائے گی۔ بہرحال اس جنگ کو حضرت علی نے کہا کہ اگر یہ قرآن کو ہی مانتے تو میرے خلاف جنگ نہیں کرتے، خلیفہ راشد کے خلاف۔ بہرحال حضرت علی کو بہت فورس کرا گیا، اصرار کرا گیا کہ اس مسئلے کو جو ہے نا جنگ باتوں کے ذریعے اور جو ہے نا حکم طے کر کے اس کو خود سولو کرا جائے۔ بہرحال پھر اس میں سے ہی کچھ لوگ حضرت علی کے خلاف ہو گئی۔ ایک لانگ اسٹوری کہ انشاءاللہ کبھی میں جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان پر پوری ایک مکمل ویڈیو بناؤں گا۔ پھر حضرت علی کو کچھ لوگوں نے اسی کے اندر سے کہا کہ آپ تو کافر ہو گئے، آپ نے لوگوں کو حکم بنا لیا، انسان حکم نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمارا حکم تو قرآن مجید ہے، قرآن مجید حکم ہے، آپ نے انسانوں کا حکم بنایا، آپ کافر ہو گئے، آپ بھی کافر ہیں، آپ مرتد ہیں سب لوگ۔ تو بات یہ ہوئی کہ اس حضرت علی کی فوج میں سے تقریباً 4000 لوگ جو ہے حضرت علی کی فوج چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ حضرت علی کو کافر کہتے تھے، وہ خوارج کہلائے ہسٹری کے اندر۔ اور وہ لوگ جو ہیں ان کے خلاف بھی حضرت علی نے جنگ کری، جنگ نہروان۔ انشاءاللہ یہ ٹاپک بالکل الگ ہے، تو میں آپ کو اس کے اوپر بالکل مختصر کبھی بعد میں آپ کو ویڈیو بنا دوں گا۔ لیکن پھر جنگ صفین جو ہے وہ تھم گئی، اور معاملہ ایک جو ہے نا بڑی ہی مبہم حالت کے اندر جو ہے نا پینڈنگ رہ گیا۔ وہ ایک بڑا طویل واقعہ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان تینوں جنگوں کے اوپر ایک طویل ویڈیو بننے چاہیے۔ اب ہوا کہ یہ خوارج جو نکلے تھے، انہی کے اندر سے ایک شخص نے، کیونکہ اب جنگ تو ابھی پینڈنگ تھی صفین، حضرت علی نے نہروان کی جنگ لڑی خوارج کے خلاف، اور اس خوارج کے خلاف جنگ لڑی، اس میں تمام خوارج کو جو ہے نا انہوں نے ان کی سرکوبی کری۔ پھر خوارج میں سے کچھ لوگ بچ گئے تھے، انہوں نے ان میں سے ایک شخص عبد الرحمن ابن ملجم نام کا، اس نے حضرت علی کو جو ہے نا مسجد جاتے ہوئے فجر کی نماز کے وقت شہید کر دیا۔ پھر حضرت علی شہید ہوئے تو حضرت علی زخمی ہو گئے تھے، تو آپ جب شہید ہونے والے تھے، یعنی مرض کے اندر تھے، یعنی زخم آپ کے اوپر لگے ہوئے تھے، تو آپ سے صحابہ نے مشورہ کرا کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے کو بنا لیں، حسن کو۔ تو انہوں نے کہا حسن کو میں بنانے سے منع بھی نہیں کرتا اور روکتا بھی نہیں ہوں، اور نہ کہتا ہوں کہ اس کو بنا لو، بلکہ تمہارے اوپر ہے، تم جس کو چاہو اپنا خلیفہ چنو۔ حضرت حسن کو بعد میں لوگوں نے حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن کو جو ہے اپنا خلیفہ مقرر کرا، مدینہ کے اور کوفہ کے ان لوگوں نے مل کے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت حسن پھر وہ پینڈنگ جنگ جو تھی صفین کی، اس کو لے کے آگے نکلے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے، پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اس کا اینڈ کرنے کے لیے کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے نا خلافت ہمارے ہینڈ اوور کر دیں، اور پھر خلافت اسٹیبلش ہو جائے، پھر ہم باقاعدہ سارا کام کریں گے، حضرت عثمان کے قاتلوں سے ہی بدلہ لیں گے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ نے حضرت حسن کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے نا خلافت ہمیں دے دیں، حضرت حسن سے کہا، اور آپ جو ہے نا ہمیں شرطیں لکھ کے دے دیں، ہم ان شرطوں کو پورا کریں گے، آپ بس ہمیں جو ہے نا خلافت ہمیں دے دیں۔ تو حضرت حسن نے بھی کہا کہ یہ لوگ جو ہے نا قصاص عثمان کی باتیں جو ہم سے کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لو، تو اب ان کے ہی سپرد کر دیتے ہیں خلافت۔ یعنی وہ بادشاہت تھی تلوار کے طور پر اور دھمکی کے طور پر لی جا رہی تھی، سازشوں کے ذریعے لی جا رہی تھی، لیکن حضرت حسن نے معاہدہ کرا، صلح کروا دی مسلمانوں کے دو بڑے گروہ کے اندر۔ حضرت حسن کو معلوم تھا کہ میرے ساتھی بھی بہت سے بک چکے ہیں پیسے اور کوڑی کے ذریعے، تو انہوں نے بھی خلافت جو ہے نا ان کے ہاتھ میں دے دی۔ اب ہوا یہ کہ حضرت حسن نے شرطیں لکھی، وہ کچھ شرطیں تھیں، میں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ شرطیں جو تھی نا، سب سے پہلی شرط یہ تھی
کہ آپ جو ہے نا یہ بادشاہت یا خلافت جو بھی چلائیں قرآن و سنت کے مطابق چلائیں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ علی اور میرے ساتھیوں پر، یعنی جو ہمارے سینک تھے، ہمارے ساتھی تھے، ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، نہ انہیں قتل کیا جائے گا، نہ ان پہ کوئی کیس چلائے جائیں گے۔ تیسری چیز تھی کہ آپ اپنا جانشین کسی کو مقرر نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو خمس جو اہل بیت کو دیا جاتا ہے، سیدوں کو، وہ خمس دیا جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد حضرت علی کے اوپر جو ممبروں سے لعنت ہوتی ہے کہ علی سے لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ لعنت جو ہے ممبروں سے جو ہو رہی ہے اس کو بند کروایا جانا چاہیے۔ یہ 5 شرطیں جو ہے نا حضرت حسن نے لکھوا کے دی۔ اس کے بعد حضرت حسن کو 6 مہینے بعد شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے آخری پارٹ حضرت حسین کا، کہ وہ کیوں نکلے تھے، کربلا کیوں گئے تھے، یا کوفہ کیوں جا رہے تھے، وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔